السلام علیکم دوست، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسانوں کی تعداد سے زیادہ پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں انسان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں جنات کے گھر 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اس لحاظ سے اس دنیا میں انسانوں سے بھی زیادہ جنات اور شیاطین رہتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں اچھے لوگ ہیں، وہاں برے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، اور کچھ برے لوگ اچھے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ان شیطانی راہوں اور جنات کی مدد لیتے ہیں، اور وہ اس جنات اور شیاطین سے رابطہ کرنے کے لیے کچھ طریقے استعمال کرتے ہیں۔ آج میں ان میں سے آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا جس کو ہم اویجا بورڈ کہتے ہیں۔ اویجا بورڈ کے ذریعے ہم شیاطین اور جنات سے رابطہ کر سکتے ہیں، مگر اس کے بارے میں کوئی تحقیق ابھی تک ثابت نہیں ہوئی۔ ایسے ہی آج ہم نے ایک کہانی اویجا بورڈ کی مدد سے کراچی سے وصول ہوئی ہے، اور آج میں آپ کو وہ کہانی سناتا ہوں۔ So ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the story night with محمد بلال۔ So چلیں آپ کو کہانی سناتے ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میرا واقعہ اویجا بورڈ کے بارے میں ہے۔ یہ واقعہ کافی پرانا ہے، 1998 1999 کا ہے۔ تب آپ کو پتہ ہے انڈیا ہارر ڈرامہ بہت زیادہ فیمس ہوئے تھے۔ ہارٹ شی کوئی ہے لائک دس، اور ویسے تو تب ہالی ووڈ کی موویز جو کہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز، وہ بھی تب بہت فیمس ہوئی تھی ان دنوں میں، خاص طور پہ کراچی میں۔ تو ہمارا گھر میں بھی ایسے ہی ماحول تھا۔ یہ انسیڈنٹ میری خالہ کے ساتھ ہوا۔ میری خالہ تب کالج گوئنگ تھی، اور ہم کراچی گلشن میں رہتے تھے۔ ان دنوں ہم اپنی نانوں کے گھر رہتے تھے۔ تب میں 8 یا 9 سال کی تھی۔ بلال بھائی، میری خالہ اور ان کے دوستوں نے ایک دن مل کے خود ہی اویجا بورڈ بنایا، اور اس پہ جنات سے بات کرنے کی ٹرائی کرنے لگی۔ پہلے تھوڑا ٹائم تو کچھ ہوا نہیں، لیکن بعد میں ایک دفعہ گلاس ہلا، اور جب گلاس موو ہوا تو حالانکہ ایکسائٹمنٹ اور زیادہ ہو گئی۔ انہوں نے اور ٹرائی کی اور پھر کچھ نہیں ہوا، مگر انہوں نے پراپر بائے بولا اور ان جنات اور روحوں کو جانے کا کہا۔ مگر اس دن کے بعد حالات عجیب واقع ہونے لگے۔ ان کو گھر میں ہی عجیب سے لوگ دکھنے لگے۔ جنات، روحیں ان کو تنگ کرنے لگے۔ کبھی کبھی تو خالہ بتاتی ہیں اتنے خوفناک فیس ان کو نظر آتے ہیں کہ وہ خود بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ پہلے یہ کام صرف خالہ ساتھ ہوتا تھا، مگر سلو یہ ہم سب مطلب کہ اس گھر میں رہنے والے سب لوگوں کے ساتھ ہونے لگا۔ ہم لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ہم لوگوں کو ان کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ماموں گھر پہ اکیلے تھے، تو وہ واش روم کے کسی نے واش روم کا ڈور ناک کیا اور کہا کہ باہر آ۔ ماموں کو لگا شاید گھر والے ہم لوگ واپس آ گئے ہیں، مگر جب وہ باہر آئے تو کچھ نہیں تھا۔ گھر میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور جیسے ہی وہ باہر آئے ان کو پتہ چلا کہ گھر میں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور جیسے ہی وہ باہر آئے ان کو پکڑ کے کسی نے مارا۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کو اٹھا کے کسی نے دیوار پہ دے مارا۔ پھر جب ہم لوگ گھر آئے اور ہم نے دیکھا کہ گھر پورا تہس نہس ہوا ہے، کسی نے صوفے بھی اٹھا کے زمین پہ پھینک دیے، الٹے کر دیے، اور گھر میں سب کچھ بکھرا پڑا ہے۔ تب نانا ابو کو میری خالہ نے سارا واقعہ سچ بتایا۔ اگلے دن جیسے ہی نانا ابو کسی مولوی کو لے کے آئے اور خالہ نے پورا واقعہ سچ اس مولوی کو بتایا کہ ایسے ہم نے کیا ہے، اور وہ مولوی صاحب نے کچھ دن کا چلا کرنے کو کہا، اور انہوں نے خود ہی آ کے ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن پہ وہ چلا کاٹا، اور جاتے
صرف انہوں نے اتنا کہا کہ یہ اب ان کا گھر ہے اور صرف یہ وہی رہ سکتے ہیں، آپ لوگ جتنا ہو سکے اس گھر کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اور مگر میرے نانا ابو نہیں مانے اور انہوں نے گھر میں پڑھائی شروع کر دی۔ پھر ہم سب کا نماز قرآن کی طرف دھیان ہو گیا اور ہم سب برابر روز نماز اور قرآن مجید پڑھنے لگے۔ ایسے ہی کرنے سے کچھ حالات کنٹرول میں ہو گئے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، نانا ابو نے پڑھائی وغیرہ کروائی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن ایسے ہی ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، حالانکہ کزن ماموں وغیرہ سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے ایک خالہ کی کزن جو کہ میری بڑی خالہ بھی ہے، انہوں نے میری خالہ کو بولا کہ جو تم نے واقعی ایسا کیا تھا تو کیا ابھی بھی تمہیں فیل ہوتا ہے کہ وہ تمہارے ارد گرد ہے؟ میری خالہ نے بتایا، ہاں مجھے رات کو اکثر فیل ہوتا ہے کہ کوئی میرے پاس بیٹھ کے مجھے بول رہا ہے، اور مجھے اکثر فیل ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی میرے ارد گرد ہے۔ تو خالہ نے ان کو مجبور کیا کہ وہ ان سے بات کریں۔ تو خالہ نے بنا اٹھ جا بول کے ویسے ہی کہا کہ اگر تم ہمارے ارد گرد ہے تو ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ۔ تو بلال بھائی آپ یقین نہیں کریں گے، اسی ٹائم ہال کی لائٹ آن آف ہونے لگ گئی اور کسی کے ہنسنے کے آواز آنے لگی۔ وہ وقت میں بھی اسی ٹائم وہیں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے خود یہ سب فیل کیا، اور ہوا کہ وہ چیخیں اور وہ ہنسنے کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ ہم سب وہاں سے بھاگے اور ہم سب گھر کے باہر آ گئے۔ پھر جب صبح نانا ابو آئے تو ہم نے سب نے ان کو بتایا اور پھر انہوں نے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد وہاں خاموشی ہو گئی، اور نانا ابو کو جب آئے صبح تو ہم نے ان کو بتایا اور انہوں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ اور جس کو ہم نے وہ گھر سیل آؤٹ کیا ان کو ہم نے اس بارے میں سب کچھ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس گھر میں ایسے جنات کا احساس ہوتا ہے۔ تو ہم تو وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے، اور مگر پھر کچھ دیر بعد ہمیں پتہ چلا، کچھ منتھ بعد ہمیں پتہ چلا کہ جن لوگوں کو ہم نے گھر سیل کیا تھا انہوں نے وہ گھر آگے کسی کو سیل کیا اور ان کو بتایا بھی نہیں تھا، اور ان کے گھر ایک بزرگ خاتون تھی جن کی اچانک ڈیتھ ہو گئی، اور جب گھر والوں کو ان کی ڈیتھ کا ایسا جھٹکا لگا کہ ان کو یقین بھی نہیں تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کو ایسا لگا کہ ان کا مرڈر ہوا۔ تو انہوں نے جب اس کا پوسٹ مارٹم کروایا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی ایسی خوفناک چیز دیکھی کہ ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی اور ان کی آنکھیں پھٹ گئی اور کانوں سے بلڈ آنے لگ گیا، اور کہتے ہیں ہارٹ بیٹ تیز ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور ڈاکٹر نے کہا کہ انہوں نے کچھ ایسا خوفناک چیز دیکھا ہے جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ بلال بھائی وہ گھر آج بھی گلشن کراچی میں ہے اور وہاں اب کوئی نہیں رہتا، اور میں سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایسے جنات ہوتے ہیں، اور ایز اے مسلم ہمارا بلیو ہے کہ یہ جنات ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو کبھی مذاق میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے بلانے پہ آ تو جاتے ہیں مگر جاتے صرف اور صرف اپنی مرضی سے ہیں۔ اور وہ کہتی ہے کہ وہ آج بھی خالہ کو اپنے ارد گرد محسوس ہوتے ہیں اور وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آج میری خالہ شادی شدہ ہے اور ان کے 2 بچے ہیں، مگر اب بھی ان کو فیل ہوتا ہے، اور اکثر ان کو ایسا لگتا ہے کہ جب وہ گھر اکیلی ہوتی ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو کسی نے آواز دی ہے، اور آج بھی ان کا علاج چل رہا ہے مگر آج تک ان کو کوئی اثر نہیں ہوا۔
جن مولوی صاحب کو وہ چیک کروا رہے ہیں، جن سے وہ پڑھائی کرواتے ہیں، جنہوں نے ان کو تویز لکھ کے دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اب اس کے ساتھ قبر تک جائیں گی، اور وہ جب تک اس کو ختم نہیں کر لیں گے وہ واپس نہیں جائیں گی۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آج کی کہانی کچھ سیریس تھی، تو براہ مہربانی ان چیزوں کو اتنا لائٹلی مت لیجیے۔ یہ چیزیں واقعی ہیں، اور اس دنیا میں واقعی ہماری تعداد سے زیادہ ہیں، اور یہ ہم سے زیادہ پاورفل ہیں، مگر صرف اللہ کی ذات ہے جو واحد لا شریک ہے، اور اس سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان جنات کو پیدا کیا ہے تو ان جنات کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید بھی دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ آمین ثم آمین۔